السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا شبہ یہ حدیث سے پاک ثابت ہے، یہ صحیح مسلم شریف میں ہے، ایک اور کتاب میں بھی ہے۔ یہ روایت ہلکے پھلکے ضعیف سند کے ساتھ ثابت ہے، خبر واحد کے طور پر ثابت ہے۔ جہاں تک بیعت کا تعلق ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ انما یبایعون اللہ، اصل بیعت اللہ کی ہے، چونکہ اللہ واجب الوجود ہے، اللہ مختار ہے، اللہ راشد ہے، اللہ ہادی ہے، اللہ مختار ہے، اللہ متصرف ہے۔ رب جلیل حقیقت الحقیقت ہے، تو اصل بیعت اللہ کی ہے، جس طرح قرآن عظیم نے تصریح فرما دی انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم۔ لیکن اللہ کی بیعت کس کے ہاتھ پر ہوگی؟ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہوگی۔ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، آپ کی بات اللہ کی بات ہے، آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن عظیم میں کریم رب نے تینوں باتیں ارشاد فرمائی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ہماری بات ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ کی بات بھی اللہ کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے، اور سرکار دو عالم کی بیعت بھی اللہ کی بیعت ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جو شخص حضور کے ہاتھ مبارک پر دست اطہر و اقدس پر بیعت کرتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ اب اس روایت میں بیعت سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ حکمرانوں کی بیعت ہے؟ آپ سب اس بات کو اصولی طور پر جانتے ہیں کہ غیر مشروط اطاعت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ اس آیت مبارکہ پر غور کیجیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے، اطیعوا کا لفظ اللہ اور اللہ کے حبیب کے ساتھ ہے۔ گویا اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت انکنڈیشنل ہے، غیر مشروط ہے۔ اولی الامر یا کسی اور کی اطاعت مشروط ہے، اگر وہ اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کرتا ہے تب اس کی اطاعت ہے۔ لا طاعت فی معصیت الخالق، اللہ کے حکم سے برگشتہ ہو کر کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ والدین کتنے قریب ترین ہیں، ان کے بارے میں فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ سے علاوہ کسی اور راستے پر لے جائیں تو ان کی بات نہ مانو۔ ہاں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، معروف طریقے سے دنیا میں ان کے ساتھ اعانت کرتے رہو، ان کی خدمت سے دستبردار نہ ہو جایا کرو۔ اگر اس بیعت سے مراد حکومتوں کی بیعت ہے تو یہ تو اس کی تشریح درست نہیں ہے، اس لیے کہ حکومتوں کے سلسلہ میں آراء کے تنوع کی بات رہی ہے۔ یہ جو عام حکمران یا خلفاء ہیں یہ تو کسی شمار قطار میں نہیں ہے نا۔ خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ نے ان کی بیعت نہیں کی۔ سیدنا سلمان فارسی، سیدنا ابو ذر غفاری، سیدنا عمار بن یاسر، سیدنا مقداد بن اسود، سیدنا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ چند میں نے نام لیے، ایسے نام سینکڑوں میں ہیں۔ انہوں نے بیعت نہیں کی، لیکن ہاں وہ اسلامی اجتماعیت کے ارکان رہے۔ امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان تینوں ہستیوں کی، خلفائے ثلاثہ کی نصرت کی، ان کی اعانت کی، ان کی سرپرستی کی۔ تو اگر یہاں معاملہ حکمران کی بیعت کا ہے تو حضرت ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم سے بڑھ کر ما سوائے اہل بیت کی، اہل بیت اطہار تو ساری امت کے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، امام ہیں، مولا ہیں۔ میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں، باقی امت کی، کہ ان سے بڑھ کر کون ہے؟ تو وہاں جب اس کی گنجائش اور آپشن موجود ہے، کوئی چاہے تو بیعت کرے، کوئی چاہے تو نہ کرے، تو باقی معاملے میں تو ایک ادغن ہو ہی نہیں سکتی۔ انہیں میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں کہ کتنا بلند مقام ہے خلفائے ثلاثہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہاں یہ سینکشن نہیں ہے، یہ پابندی نہیں ہے، بیعت کرنے یا نہ کرنے کا پورا اختیار ہے، تو بعد میں جو حکمران ہوئے یا اب تک آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے بیعت کرنا یہ تو بالکل خارج از بحث ہے۔ اب سوچنا یہ کہ یہ کون سی بیعت ہے؟ یہ دراصل بیعت طریقت ہے، بیعت رشد و ہدایت ہے، بیعت ترشید ہے، کہ کسی کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے تاکہ وہ مرید کو، سالک کو، طالب کو، متلاشی کو، راہرو حق کو حق کے راستہ پر لے جائے۔ یہاں اگر اس روایت پر غور کیا جائے تو یہ بیعت طریقت مراد ہے، اس لیے کہ اگر آدمی سلوک اور طریقت کے راستے پر ہو تو جہالت سے محفوظ رہتا ہے، بصورت دیگر وہ جہالت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ آپ کو میری بات سے اختلاف کرنے کا بھی حق ہے۔ جزاکم اللہ۔